علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کل رات خواب دیکھا۔ یہ ہمارے حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے کل رات خواب دیکھا، ایک سپنا دیکھا۔ اب یہاں ایک بات میں واضح کر دوں کہ جو نبی کا خواب سپنا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے اور سچا ہوتا ہے۔ ہمارا اور تمہارا خواب جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اور تمہارے جو ہے خواب کے اندر شیطان کسی بھی شکل میں نہیں آتا۔ اس نے نیند کے اندر خواب میں کسی نے اگر مجھے دیکھا تو سمجھو کہ اس نے اللہ کو خواب میں دیکھا، اور پھر فرمایا کہ وہ اس لیے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ حقیقت میں بھی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورتوں اور شیطان کو یہ پاور نہیں دیا کہ وہ کسی نبی کی شکل اختیار کر کے کسی کے سپنے میں خواب میں آ جائے۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ میں نے کل خواب میں دیکھا رات میں۔ حضور اپنے غلاموں سے فرما رہے ہیں کہ کل میں نے خواب میں دیکھا کیا؟ میدان قیامت کو دیکھا، پل صراط کو دیکھا۔ پل صراط آپ سنتے ہیں اور جانتے ہیں، علماء کرام ہمیشہ بیان کرتے ہیں، پل یہ بہت باریک راستہ ہے جو دوزخ کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ جانتے ہیں آپ پل جو ہوتا ہے، آپ روڈوں پہ دیکھتے ہیں کہ پل ہوتا ہے، اس کے اوپر سے گاڑیاں گزرتی ہیں، نیچے میں روڈ چلی جا رہی ہوتی ہے، نیچے سے بھی گاڑیاں گزرتی ہیں۔ تو دوزخ کے اوپر جو پل ہے جس کو کہتے ہیں پل صراط، پل اب وہ ہے دوزخ کے اوپر، اور اس کے اوپر پل ہے، بہت باریک ہے، یہاں تک کہ فرمایا گیا حدیث پاک میں کہ وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف باریک ہے اور تیز نہ ہو، تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ اور وہ راستہ بھی جو ہے کوئی 1 اور 2 سال کا نہیں ہے، ہمارے ہزاروں آدمیوں کی زندگیوں کو ملایا جائے تو اس کا راستہ طے جو ہے بنتا ہے، وہ 500 سال کا راستہ ہے، 1 سال کا نہیں، 500 سال کا وہ راستہ ہے۔ اور راستہ بھی ایسا کہ 500 سال تک کوئی تیز رفتار گھوڑا پوری زندگی دوڑتا رہے، اس کی زندگی 500 سال ہو، اب کتنا دوڑے گا اتنا وہ راستہ ہے۔ تو وہاں گاڑی سے طے نہیں کرنا ہے، نہ وہ کہ ہوائی جہاز ہوگا وہاں، نہ وہ کوئی ٹرک اور ٹربا ہوگا، نہ کوئی گاڑی ہوگی، وہاں پیدل چلنا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس پل کے اوپر چلیں گے تو پھر آپ کے اور ہمارے پیروں کے اندر جوتے بھی ہوں قیمتی کہ تلوار سے نہ کٹیں، ایسا بھی نہیں کہ ننگے پاؤں چلنا ہے۔ وہاں صرف نہ صرف ایک چیز لے کے جانی، وہ اپنا عمل ہوگا۔ عمل اگر ڈھنگ کا ہے، عمل اگر قابل قبول ہے تو راستہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اور عمل اگر اچھا نہیں ہے تو وہ راستہ پھر بہت مشکل ہے، وہ گھاٹی بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ میرے حضور فرماتے میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی چل رہا ہے پل صراط پہ، چل رہا ہے۔ میں آج انشاءاللہ آپ کو ایک وظیفہ دے کے جاتا ہوں، پکا لے، بس 2 منٹ کے بعد آنے والا وظیفہ آپ کے لیے۔ فرمایا گیا کہ وہ آدمی چل رہا ہے، اس کے اوپر کبھی وہ گھٹنوں سے گوٹوں سے گھسٹ کے چلتا ہے تو کبھی ان میں پاؤں سے چلتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی پڑتا ہے تو پھر سنبھل جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جو وقت تھا نا وہ بہت مشکل وقت تھا، وہ وقت اس کے لیے بہت ہی خطرناک وقت تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب جس کے لیے میں مرا دنیا کے اندر میرے لیے کوئی کام نہیں آیا، نہ اس کے پاس وہ قیمتی مال جو اس نے جمع کیا، نہ اس کے بال بچے جس سے وہ پیار کرتا، نہ اس کے پاس وہ دنیا جس سے وہ محبت کرتا،
اب وہ گر رہا ہے، بڑا پچھتاوا ہے کہ اب یہ تو ابھی پل کے اوپر پاؤں رکھا ہے، کب 500 سال ہوں گے پل پار کروں گا، اور خدا نہ کرے نیچے دوزخ بھڑک رہا ہے، نیچے دوزخ کی آگ بھڑک رہی ہے، سلگا ہی ہوئی دوزخ ہے، اللہ نہ کرے اگر میرا پاؤں پھسل گیا تو پھر میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ اب ادھر اس کا خوف ہے، دوزخ کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے پسینے چھوٹتے ہیں، اور چلتا ہے تو کبھی گرتا ہے، کبھی سنبھل جاتا ہے۔ میرے حضور فرماتے اچانک ایک چیز آ گئی۔ اب وہ کیا چیز تھی؟ میرے حضور نے فرمایا کہ وہ درود شریف تھا جس نے دنیا کے اندر رہ کے میرے اوپر پڑھا اس نے۔ یہ ہے وظیفہ، یہ دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے وظیفہ ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں وہ درود پاک آ گیا جس نے ایک مرتبہ پڑھا، وہ درود پاک آیا اور اس کو ایسا سہارا دیا کہ پل پار کرا دیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ایسا سہارا دیا اس کو پل پار کرا دیا۔ بتائیے ایک درود پاک پڑھا اور وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اب ہم اتنے آپ بیٹھے ہیں، میرے حبیب کی یہ حدیث بھی آپ لوگ بھی آگے پہنچائیں لوگوں کو۔ بات تو سمجھ میں آئی نا میری؟ آج کے بعد ایک کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اور نہیں زیادہ نہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ میرے حضور نے فرمایا کہ جو 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے قیامت کے دن میں اسے مصافحہ کروں گا، اسے ہاتھ ملاؤں گا۔ نبی پاک علیہ السلام جس سے مصافحہ کرے تو اس کا بیڑا پہاڑ ہے، اس کا بیڑا پار ہے۔ تو ایک مرتبہ محبت سے، الفت سے، چاہت سے، عقیدت سے نبی کی یاد میں ڈوب کر کے ایک مرتبہ جھوم کر آپ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت بابرکت یہ محفل، اللہ پاک اس بابرکت محفل کے صدقے جس مرحومہ کے پیچھے یہ سجائی گئی محفل ہے، اللہ اس کے صدقے اس کے سارے گناہ معاف فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ایک مومن کی دعا دوسرے مومن کے حق میں قبول کی جاتی ہے، اور دعا سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہے، دعا سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ انسان مر جاتا ہے لیکن اگر کوئی نیک آدمی، نیک اولاد اگر اس کے پیچھے دعا کرتی ہے تو پھر قبر کے اندر بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ جس نے کروڑوں روپے کمائے تھے وہ روپے سکہ اس کی قبر میں نہیں پہنچتا کسی نیک آدمی کی دعا پہنچتی ہے۔ تو اپنے گزرے ہوئے مسلمانوں کے حق میں دعا کیا کریں، قبول کی جاتی ہے۔ دعا کب قبول ہوتی ہے؟ ساری پریشانیاں انسان کی جو لائق ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے انسان کے کھان پین سے۔ نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی آ گئے جس کا نام تھا حضرت سعد بن ابی وقاص۔ میں آپ کو یہ چند باتیں پیار محبت کی آپ کی بارگاہ میں پیش کروں، آپ قبول فرمائیں۔ تقریر حضرت آئیں گے، علماء گھر سے وہ کریں گے۔ صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں، نام تھا ان کا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور کے صحابی تھے اور ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک بھی نہیں۔ حضور نے کیوں فرمایا ان کے بارے میں کہ یہ جنتی ہے؟ آج عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج میرے لیے دعا فرمائیں۔ کیا کریں؟ میرے لیے دعا فرمائیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ صحابی کہہ رہے ہیں حضور کے، حضرت سعد بن ابی وقاص کہہ رہے ہیں کہ حضور میرے لیے دعا فرمائیں۔ کیا دعا فرمائیں؟ کہنے لگے دعا یہ کریں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ ایسے آپ دعا کریں کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے، کہ جو میں کی جان ساری جانوں کی جان ہے، جب اتنی بڑی جان اس کے قبضے میں ہے تو اس کی سب کائنات کی جان بھی
اللہ کے قبضے میں. میرے حضور نے فرمایا کہ قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضے میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے کہ جو بندہ، اب سنیں اگلی بات فرمایا حضور نے کہ جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ، ایک گرا اگر چلا گیا تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. کوئی بھی عمل یعنی نیک عمل، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، چاہے وہ روزہ کی شکل میں ہو، اگر چاہے وہ حج کی شکل میں ہو یا زکوٰۃ کی شکل میں، جو بھی کرے گا 40 دن تک اس کا عمل قبول نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم کھانے پینے میں پرہیز نہیں کرتے. کھانے پینے کا تعلق، کمائی کے تعلق سے اپنے پیٹ میں کیا جا رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ جس تھالی پہ میں بیٹھا ہوں اس میں جو کھانا پڑا یہ حق کا پیسے کا پکا ہوا یا حرام کا پیسہ اس میں شامل ہے. کبھی بھی نہیں سوچا، کبھی ہماری سوچ گئی نہیں اس کی طرف، اور کاش کہ چلی جاتی. پھر آج آپ نے پوچھا کیوں نہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بولو کہاں سے لائے ہو دودھ، کہاں سے لائے ہو؟ غلام نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ میں زمانہ جہلیت میں، یعنی جب میں اسلام نہیں لایا تھا اس سے پہلے، جب میں مسلمان نہیں تھا تو کوئی آدمی آیا میرے پاس میں منتر پڑھوانے کے لیے. بابے لوگ پڑھتے ہیں نا منتر پڑھوانے کے لیے آیا تھا. تو میں نے منتر پڑھا تو اس نے مجھے کچھ دیا نہیں اس ٹائم میں. آج وہ اچانک مل گیا، اس دن کا منتر پڑھا ہوا معاوضہ دینے کے لیے آج اس نے دودھ پیش کیا مجھے جو میں نے آپ کو پلا دیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یہ حرام ہے. کھڑے ہوئے اور اپنے منہ میں انگلی ڈالی، جتنا دودھ پیا سارا پیٹ کا قطرہ باہر نکال دیا، اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے میرے مولا ابوبکر کے بس میں جو تھا وہ ابوبکر نے کر دیا، اب جو دودھ رگوں میں رہے گا مولا تو معاف کر دے، تو معاف کر دے. بتائیے ہمارے وہ اسلاف صحابہ کرام، حضور کے صحابہ بزرگان دین کھانے پینے کے ایک بار کتنی احتیاطیں برتتے تھے، کتنی احتیاطیں برتتے تھے. تو اللہ نے پیار میں آ کے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. لیکن آج ہمارا کیا سسٹم ہو رہا ہے؟ پیسہ آنا چاہیے، کسی کی زمین ہمارے ہاتھ لگنی چاہیے، کسی کا مال ہمارے قبضے میں آنا چاہیے. یہ ہر فرد کی، ہر انسان کی سوچ بن گئی. اور یہ سوچ لے کہاں جائے گی؟ کبھی بھی ہم نے اس کے اوپر غور فکر نہیں کیا. میرے حضور نے فرمایا کہ جو ایک بالشت زمین کسی کی نہ حق دباتا ہے نا، قیامت کے دن اس زمین کا جو نا گیڑی بنا کر کے توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالی جائے گی، اور پوری کائنات کے سامنے وہ رسوا ہوگا اور بے عزت کیا جائے گا اس کو. تو یہ دکھایا جائے گا لوگوں دیکھو یہ وہ ہے جو کسی کی زمین اس نے دبائی تھی. کیا جواب دیں گے؟ تیرے میرے کھانے کے لیے 2 روٹیاں کافی ہیں، تو کیوں ترستا ہے 10 روٹیاں کمانے کے لیے؟ کچھ کام نہیں آئے گا. عمل یہ کام آئے گا کہ تو نے اللہ کے لیے کیا ہے یا دنیا دار کے لیے کیا ہے. اللہ کے لیے کیا ہے تو بلے بلے ہے، اور اگر دنیا دار کے لیے کیا ہے تو پھر جو ہے نا خسارہ ہی خسارہ ہے. جے میں ویکھاں رحمت رب دی بلے بلے بلے. تو اللہ کی رحمت پہ نظر ڈالتے ہیں نا تب کچھ ڈھارس بن جاتی ہے ہماری، لیکن عمل ہمارے ایسے ہیں کہ ایک گھونٹ پانی بھی ہمیں نصیب نہ ہو. یہ ہمارے عمل ہے. تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. میں چند باتیں اور قرآن سے سناؤں آپ کو. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن شریف کے اندر حضرت ویسے کئی انبیاء اکرام نبیوں کا ذکر، ہاں حضرت آگے نبیوں کا ذکر ہے قرآن شریف کے اندر، لیکن خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا پیارا پیارا ذکر آیا قرآن شریف کے اندر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اور اس کے بعد میں حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر آیا قرآن شریف کے اندر. یہ میں آپ کو پیار محبت کی 2 باتیں بتاؤں، آپ توجہ کریں ادھر سنیں.
جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے نا وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ آپ سنیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ آپ سمندر کے قریب سے سائڈ سے چلے جا رہے تھے، گزر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ نے دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہے، ایک لاش پڑی ہے، اور وہ سمندر کے اندر پانی زیادہ ہوتا ہے نا تو تھوڑی لاش سمندر میں ڈوب جاتی ہے تو سمندر کی مچھلیاں اس کو کھاتی ہے، اور سمندر میں پانی تھوڑا ڈھل جاتا ہے نا، کم ہو جاتا، پھر جنگل کے درندے آتے ہیں، جانور کھاتے ہیں آ کر کے، جب جانور کھا کے چلے جاتے ہیں نا تو پھر پرندے آتے ہیں، کوے وغیرہ اس کو کھاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا تو آپ کو تعجب ہوا اور یہ کہنے لگے کہ اللہ یہ گوشت کا ایک ایک ٹکڑا کسی مچھلی کے پیٹ میں، کسی کتے کے پیٹ میں، کوے کے پیٹ میں چلا گیا تو اس کو تو کیسے جمع کرے گا؟ تو نے جو کہا نا کہ میں سب کو قیامت کے دن اٹھاؤں گا، اس کے گوشت کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو اس کو کیسے جمع کرے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم تجھے یقین نہیں ہے؟ تو میرا خلیل ہے نا، تو میرا نبی ہے، تجھے یقین نہیں ہے کہ میں کیسے اٹھاؤں گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مولا مجھے پکا یقین ہے، لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مولا میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم جا تو 4 پرندے پکڑ لے، 4 پکشی لے لے، مور کو لے لے، ایک مرغا لے لے، ایک کبوتر لے لے، ایک کوے کو لے لے، وہ 4 پرندوں کو اپنا مانوس کر لے، ان کو اپنا دوست بنا لے، اتنا ان کے قریب بوٹی کرنا، پھر اس کا اچھی طرح قیمہ بنانا، قیمہ بنانے کے بعد میں گوشت کو ملا لینا، پورا ملانے کے بعد میں تھوڑا تھوڑا گوشت پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دینا، کسی ایک پہاڑ پہ نہیں کئی پہاڑوں کے اوپر رکھنا۔ اے ابراہیم پہاڑوں پہ گوشت رکھنے کے بعد میں تو اپنے گھر لوٹ آنا، گھر آنے کے بعد میں تو آواز دینا، پھر دیکھنا میری قدرت کا نظارہ کچھ اور ہوتا ہے، پھر میں دیکھنا میری قدرت کا کرشمہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کے حکم پہ لبے کہتے ہوئے عمل کیا، 4 پرندوں کو لیا، 4 پرندوں کو لینے کے بعد ان کو مانوس کیا، اور جو جب مانوس ہو گئے آپ سے محبت کرنے لگے، آپ سے پیار کرنے لگے، پھر ڈر ان کا ہٹ گیا، آپ آواز دیتے دوڑتے ہوئے آتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر 4 کو پکڑا، ان کو تکبیر دی، اللہ اکبر، ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد میں ان کی گردنیں تھی، ان کے سر تھے، ان کی نسیں تھی، اپنے پاس رکھی ایک جگہ پہ، اب ان کا قیمہ بنایا، گوشت کے ٹکڑے کیے، پروں کو نوچا، قیمہ بنانے کے بعد میں ایک ایک ٹکڑا پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا، اپنے گھر میں آ کے آواز دی اے پرندو، اے مور تو آ جا، اے کبوتر تو آ جا، اے کوا آ جا، اے مرغا آ جا، تاریخ گواہ ہے، رب کا فرمان شاہد ہے، وہ پرندے دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور پاس میں آ کر کے ان کا گوشت الگ ہوتا ہے، گوشت کے ٹکڑے الگ الگ ہوتے ہیں، پھر ایک شکل اختیار کرتے ہیں، مرغے کا گوشت الگ ہوا، مرغا بنا، پر اس کو چپکے مرغا تیار ہوا، ادھر مور تیار ہو رہا ہے، ادھر کوا تیار ہو رہا ہے، ادھر جو ہے کبوتر جناب والا تیار ہو رہا ہے۔ 4 پرندے تیار ہونے کے بعد میں اپنی گردنوں کے پاس آتے ہیں، گردنیں اٹھتی ہیں، مور کی گردن اٹھی، مور کو چپک گئی، مرغے کی اٹھی، مرغے کو چپک گئی، کبوتر کی اٹھی، کبوتر کو چپک گئی، کوے کی اٹھی، کوے کو چپک گئی، پھر 4 پرندے زندہ ہو کر کے اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم اب یقین ہوا کہ نہیں ہوا؟ ابراہیم کے